آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مصطفیٰ جان رحمت پر میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ اور درود کی فضیلت بہت لمبی ہے، اور جو لوگ حاضر ہیں ان کی حاضری کو مولا قبول کرے، جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان کو حاضر ہونے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک شخص تھا، بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ ہے، سماعت کریں بڑا غور سے، جو آج کے دور میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے پریشانی، تو لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور ہم پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کا ریزن صرف اتنا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو قائد ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ رضوان، ہندوستان کے، جب وہ اجمیر میں آئے تھے، بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، آرام سے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر میں آئے تو بڑا ظلم کیا گیا۔ المختصر آپ نے سب واقعہ دیکھا ہوگا، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بچہ جانتا ہے خواجہ غریب نواز کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا، پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ خواجہ غریب نواز اپنے کاشف کو لے کر ایک مرید کو بھیجا، مرید انا ساگر کے پاس جا کے کہا، اے انا ساگر، تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا۔ تو انا ساگر پورے ایک کاشف میں بلا دیا۔ معلوم ہوگا یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خواجہ غریب نواز پہ جے پال کی جادوگر نے بڑا ظلم ڈھایا، پتھر مارے، سانپ بھیجا، جانور بھیجے، لیکن خواجہ غریب نواز کا بال بھی بنا نہیں، ان کا ایک بال تک نہیں رہا۔ آخر خواجہ غریب نواز کے پاس تو فوج کی طاقت نہیں تھی، خواجہ غریب نواز کے پاس تو چند لوگ تھے، خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی بم بارود کی طاقت نہیں تھی۔ آج کے دور میں ہمارے پاس اتنا بڑا فیملی ممبر ہے، اس کے بعد میں بھی ہم پہ ظلم ہوتا ہے، یا ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور ہم پریشان حال ہو رہے ہیں اور ہمارا سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ اس پر اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، خدا کی عزت کی قسم معلوم یہ پڑے گا کہ دین کی دولت حاصل ہے۔ خدا کی قسم جس دن آپ دین کی دولت حاصل کر لیں گے، خواجہ غریب نواز کے پاس میں کوئی طاقت نہیں تھی، بڑے بڑے راجا نے اپنی طاقت کو آزمایا، ان کے پاس بم کی طاقت تھی، فوج کی طاقت تھی، تلوار کی طاقت تھی۔ خواجہ غریب نواز کے پاس صرف درود کی طاقت تھی، ذکر کی طاقت تھی۔ بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ نہیں ہے کیا؟ بولیے سبحان اللہ۔ جب ہندوستان میں خواجہ غریب نواز آئے، ان کے پاس کوئی فوج کی طاقت نہیں تھی، بہت بڑا زمیندار نہیں تھے، راجا ظلم کیا پر ان پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوا، اور وہ ہندوستان کے قائد ہمارے آج ہندوستان کے راجا کے پورے ہندوستان میں انہوں نے راج کیا۔ آخر کیا وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ دین سے جڑے ہوئے، ان کے گلے میں عشق رسول کا پٹا تھا، ان کے گلے میں غوثیت کا پٹا تھا، ان کے گلے میں چشتیت کا پٹا تھا۔ خدا کی قسم جس دن ہمارے دل میں عشق رسول بچ جائے گا، جس دن ہم اپنے گلے میں غوثیت کا پٹا ڈالیں گے، جس دن اپنے گلے میں عشق رسول کا پٹا ڈالیں گے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا کونا کونا کا فوج ہمارا کچھ نہیں۔ یہ ثبوت ہے، بہت بڑا دلیل ہے کہ خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی طاقت تھی تو صرف ذکر نماز کی طاقت تھی، کلمہ کا طاقت تھا، درود کی طاقت تھی۔ آئی بڑی پیاری بات، ایمان افروز واقعہ پاکستان میں گزرا ہوا ایک واقعہ ہے، چاہے جہاں بھی آپ یہ واقعہ سماعت کے لیے، ایک شخص تھا جو اپنے دوست سے ایک دن قرض لیا 3000 دینار، اور 3000 دینار انڈیا میں آپ کنورٹ کریں گے، یہ کویت کا 1 دینار ہوتا ہے، اور 1 دینار اپنے ہندوستان میں 276 روپیز ہوتی ہے۔ اب آپ جب کنورٹ کریں گے اس کو 3000 دینار کو تو 8,10,000 روپے،
ایک دوست نے اپنے دوست سے 8,10,000 روپے قرض لیا. اب قرض لے کے بزنس شروع کیا، لیکن بزنس چل نہ سکا، برباد ہو گیا. اور بڑا رقم تھا. کوئی انسان 8 لاکھ روپے لے کر اور بزنس ڈوب جائے، بزنس میں لگانے کے بعد بہت بڑی رقم دی. کچھ دن بعد دوست آیا جس کو قرض دیا تھا، اپنے دوست کے پاس کہا میرے بھائی آپ کو جو میں نے قرض دیا 3,000 دینار 8 لاکھ روپے دیے وہ مجھے واپس کر دے. تو دوست بولا بھائی میں کہاں سے واپس کروں گا، کچھ وقت دے دو، مہلت دے دو. بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیں گے آپ. تو اس دوست نے کہا کچھ وقت دے دو. سامنے جس نے قرض دیا تھا بولا ٹھیک ہے، دوسرا ڈیٹ پھر وہ دوسرا ڈیٹ قریب آ گئی، دوسرا ڈیٹ بھی آ گیا. تو وہ دوست پھر آیا اور کہنے لگا ہے بھائی میں نے تجھے جو قرض دیا تھا، آپ نے ڈیٹ دیا تھا فلاں تاریخ کو آنا، آج وہ تاریخ ہے، میرے پیسے دے آپ. وہ سچ بولتا کہ میرے پاس آج بھی پیسے نہیں ہیں. ایسے کر کے کئی ڈیٹ لیے گئے، کئی ڈیٹ پہ پیسے نہیں ہو پائے. تو یہ بات شہر قاضی کے پاس چلا گیا، جج کے پاس چلا گیا. اب ایگزامپل کورٹ میں چلا گیا کیس. آپ یہ مان لیں کورٹ میں کیس چلا گیا کہ آپ نے قرض دینا ہے. تاریخ وہ قرض لینے والا قرض دینے والا دونوں حاضر ہوئے. جج نے پوچھا، بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیں گے. جج نے پوچھا کہ تم نے اس کے قرض لیے 3,000 دینار؟ وہ سچ بولا ہاں میں نے قرض تو لیے. بولا پھر دیتے کیوں نہیں؟ بولا حضور میرے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں. بولا پیسے یہ سب نہیں چلے گا، پیسے تو دینا ہی پڑے گا. بولا زمین بھی نہیں ہے، بڑا مکان بھی نہیں کہ بیچ کے دے، اور بڑی رقم ہے کہاں سے؟ جج نے بولا فیصلہ سنایا. جج نے فیصلہ سنایا کہ تمہارے پاس 30 ڈیز ہے اور اس 30 دن میں آپ کو اس کے 3,000 دینار ریٹرن دینا ہے. بڑی پیاری بات ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی. تو 30 دن کا ٹائم دیا گیا. جج نے 30 دن کا ٹائم دیا. 30 دن. اب ایک شخص گھر آیا، ایک بڑا رقم تھا 8,10,000. اور 30 دن میں یہ کہاں سے لاتا؟ کوئی بھی کام کرتا پورا نہیں لاتا. پھر یہ دوست یہ لڑکا نا پریشان ہو گیا کہ میں کہاں سے قرض ادا کروں گا. لیکن بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے کتاب میں ایک بات کو لکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھا کہ جب بھی مصیبت آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا. جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، درود اس کی ساری پریشانی کو لے کے چلا جاتا ہے. وہی سبحان اللہ. اب وہ شخص کے پاس 30 دن تھی. اب وہ کیا کرتا؟ پیسے تو رقم کر نہیں سکتا، جمع کر نہیں سکتا، بڑا مصیبت میں تھا. کتاب پڑھتا، یہی واقعہ اسے سمجھ میں آتی کہ درود پڑھیں گے تو ساری مصیبت چلی جائے گی. عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ درود پڑھنے لگے. ایک دن پڑھا کچھ نہیں ہوا، 2 دن پڑھا کچھ نہیں ہوا، 28 دن پڑھا کثرت کے ساتھ، دن رات پڑھتے پڑھتے سو جاتا پر کچھ بھی نہیں ہوا. 29واں رات آئی، رات میں درود پڑھا اور پڑھتے پڑھتے سو گیا. آنکھیں بند ہو گئی اور قسمت کی آنکھیں کھل گئی. خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کیوں گھبراتے ہو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا. اب یہ سچ اٹھتا اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب تو قرض ادا ہو جائے گی. لیکن کسی نے خواب میں آ کر کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ قرض ادا کر دیا جائے گا، لیکن کون کرے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے. پھر یہ درود پڑھنے لگتا، پھر اس کی آنکھ لگتی. پھر آقا علیہ السلام خواب میں آتے کہتے کیوں گھبراتے ہو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا. جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اس نے بولا ہاتھ حضور چلا تو جاؤ، لیکن علی بن عیسیٰ وزیر کچھ ثبوت مانگے گا، دلیل مانگے گا.
تو میں کیا دوں گا کہ مجھے مدینے والے آقا نے آپ کے یہاں بھیجا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہہ دینا کہ علی بن عیسیٰ وزیر 5000 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ بات صرف وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ کثرت کے ساتھ علی بن عیسیٰ وزیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5000 مرتبہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا، صرف وہ جانتا، اس کا رب جانتا ہے۔ بس تم بتا دینا یہی دلیل ہے۔ اب اس وقت بڑا خوش ہوا، صبح اٹھا غسل کیا، تاریخ آ گئی 30 تاریخ میں کورٹ میں بھی حاضر ہوں گے، لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلے وزیر کے پاس چلا جاتا، وہاں کے راجہ کے پاس چلا جاتا، اور جانے کے بعد عرض کرتا علی بن عیسیٰ وزیر مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے، اور مدینے والے آقا نے فرمایا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا وہ تمہارے قرض ادا کر دے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے پوچھا کتنا قرض؟ بولا 3000 دینار، 8,10,000 روپے۔ علی بن عیسیٰ وزیر اتنا بڑا رقم تھا، کیسے دے دیتا؟ بولا کوئی ثبوت ہے کہ تجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس مدینے والے آقا نے بھیجا ہے؟ وہ شخص بولتا جو قرضدار تھا، اس کے پاس کھانے کے واسطے پیسے نہیں تھے، کوئی زمین جائیداد نہیں تھا، وہ شخص بولا کہ حضور، بولا کہ علی بن عیسیٰ وزیر میں دلیل بھی لے کے آیا، ثبوت بھی لے کے آیا۔ ثبوت یہ ہے کہ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہہ دینا کہ بعد نماز فجر صبح علی بن عیسیٰ وزیر مدینے والے آقا پر 5000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ بات صرف وہ جانتا ہے، اس کے سوا اس کا رب جانتا ہے۔ اب تو علی بن عیسیٰ وزیر خوش ہو گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، اس کے لیے تو عید ہو گئی۔ کہنے لگا کہ مرحبا یا مصطفیٰ، مدینے والے آقا نے میرے 5000 مرتبہ درود قبول کر لیا۔ اب وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھتا، اپنے کمرے میں جاتا اور 3000 دینار لے گیا، اللہ کے اس شخص کے ہاتھ میں ڈال دیتا اور کہتا یہ تو آقا علیہ السلام کے حکم مطابق میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، اور ایک اور 3000 دینار آپ لے گئے۔ 8,10,000 روپے اس کے دے دیے، اس سے پہلے کھانے کے واسطے بھی نہیں تھے، اور علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا ایک اور 3000 دینار لے، اس سے آپ چھوٹے موٹے کام کر لینا، یہ آپ کے نذرانہ ہے۔ آپ اتنی اچھی بات جو مجھ تک پہنچائے ہیں، مجھ تک آپ لائے ہیں، اس کی نذرانہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ اور پھر علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کہ ایک اور 3000 دینار آپ لے لیں، یہ اپنے بال بچوں کے واسطے کچھ مال لے لینا، کوئی بزنس کر لینا۔ اب اس غریب انسان کے پاس 9000 دینار، ابھی تک 1 روپے نہیں تھا، ابھی تک 24,30,000 روپے آ گئے، بڑی رقم ہے۔ اب یہ کورٹ میں پہنچا، کورٹ میں جس نے قرض دیا تھا وہ تو سوچا تھا اس کو آج جیل بھیج دینا ہے، اور جج بھی اپنے قلم کو تیار رکھا تھا کہ بس اس کو جیل بھیجنا ہے، یہ 30 دن میں پیسہ کہاں سے آئے۔ خوشی خوشی کورٹ میں پہنچا، جج نے بولا پیسے کا انتظام ہوا؟ وہ غریب شخص بولا ہاں ہوا، 3000 دینار لا کے جج کے ہاتھ میں دے دیے۔ جج نے بولا سب چھوڑو، یہ 3000 دینار تم نے کہاں سے لائے؟ اتنی بڑی رقم 30 دن میں کیسے رکھا؟ اس نے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا کہ اس نے کثرت سے درود پڑھا تھا، یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ جج جھومنے لگا، اپنی کرسی سے بڑے مجمع میں اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے 3000 دینار اور لے کے آیا اور اس غریب انسان کے ہاتھ میں دے دیے۔ بولے کہ میں بھی آقا علیہ السلام کے عاشق ہوں، صرف علی بن عیسیٰ وزیر ہی کیوں فائدہ اٹھائے، میں بھی اس فیض و برکات میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔
یہ 3000 دینار میں دیتا ہوں، اس سے تم قرض ادا کر دو۔ علی بن عیسیٰ وزیر ہی کیوں اس کا برکات پایا، تو وہ شخص 3000 دینار لے لے اور پھر جس سے قرض لیا تھا اس کو بلاتا قرض دینے کے لیے، تو قرض والا بولتا جج صاحب صرف آپ ہی عاشق رسول نہیں ہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی آقا علیہ السلام کی امت ہوں، میں آپ قلم کاپی لائے اور لکھ دے میں نے جو اسے 3000 دینار دیے تھے وہ میں نے معاف کیے۔ باپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس 12000 دینار روپے آ گئے، اس کے پاس اویلیبل ہو گئے۔ اس سے پہلے کچھ نہ تھا، 30 دن پہلے کھانے کے واسطے نہ تھا، پینے کے واسطے نہ تھا، پر درود اس کثرت سے پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے اسے نواز دیا۔ تب تو شاعر شعر لکھتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو میرے بھائی جب آپ پریشان ہوں گے، پریشان اگر کوئی بھائی ہے یہاں پہ یا پھر کسی بھائی کو آئے تو آپ اسے ایک ہی مشورہ دیں کہ آپ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بڑی بات میں نے قرآن کی آیت مقدس پڑھا، ان الذین کفروا سواء علیہم